درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محبت و تعلق کے اظہار کا آخری اور انتہائی ذریعہ معانقہ اور تقبیل ہے۔ معانقہ یعنی گلے ملنا اور تقبیل یعنی چومنا بوسہ لینا، لیکن اس کی اجازت اسی صورت میں ہے جبکہ موقع محل کے لحاظ سے کسی شرعی مصلحت کے خلاف نہ ہو اور اس سے کسی برائی یا اس کے شک و شبہہ کے پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ چنانچہ جامع ترمذی کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب اپنے بھائی یا عزیز دوست سے ملاقات ہو تو کیا اس کی اجازت ہے کہ میں اس سے لپٹ جاؤں، اسے گلے لگا لوں اور اس کو چوموں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس شخص نے عرض کیا تو پھر اس کی اجازت ہے کہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں اور مصافحہ کریں، اس کی اجازت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کی اجازت ہے۔ اس حدیث سے معانقہ اور تقبیل یعنی بوسہ لینا، اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ تقبیل۔ تو اس حدیث سے معانقہ یعنی گلے ملنا اور تقبیل کی جو ممانعت مفہوم ہوتی ہے، اس کے بارے میں جو حدیث کے شارحین ہیں، شرح کرنے والے ہیں، ان کی رائے دوسری بہت سی حدیثوں کی روشنی میں یہی ہے کہ اس کا تعلق اس صورت سے ہے جبکہ سینے سے لگانے اور چومنے میں کسی برائی یا کسی شک و شبہہ کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، تب گلے ملنا اور سینے سے لگانا اور چومنا منع ہے۔ جب کسی برائی کا خوف ہو یا کسی شک و شبہ میں کسی کے پڑ جانے کا خوف ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ یعنی گلے ملنا اور تقبیل یعنی چومنا اور بوسہ لینا، اس کے بہت سے واقعات مروی اور ثابت ہیں۔ ان میں سے بعض ذیل کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ عن ایوب بن بشیر عن رجل من عنزة انه قال قلت لأبي ذر هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم اذا لقيتموه قال ما لقيته قط الا صافحني وبعث الي ذات يوم ولم اكن في اهلي فلما جئت اخبرت فاتيته وهو على سرير فالتزمني فكانت تلك اجود واجود۔ رواه ابو داود شریف کی روایت ہے، ایک صحابی ہیں حضرت ایوب ابن بشیر رضی اللہ عنہ، یہ قبیلہ بنو عنزہ کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے وقت آپ لوگوں سے مصافحہ بھی کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے ملا تو آپ نے ہمیشہ مجھ سے مصافحہ کیا، اور ایک دفعہ آپ نے مجھے گھر سے بلوایا، میں اس وقت اپنے گھر پر نہیں تھا۔ جب میں گھر آیا اور مجھے بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا تھا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سریر پر تھے۔ سریر کسے کہتے ہیں؟ کھجور کی شاخوں سے جو اس زمانے میں تخت یا چارپائی بنائی جاتی تھی اسے سریر کہتے ہیں۔ کھجور کی شاخوں سے، کھجور کے پتیوں سے جو چارپائی کہہ لیجئے یا تخت کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، اسے سریر کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔
تو فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اٹھے اور مجھ سے لپٹ گئے، یعنی آپ نے مجھ سے معانقہ کیا اور گلے لگایا، اور آپ کا یہ معانقہ بہت خوب اور بہت ہی خوب تھا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر معانقہ کریں تو آدمی کتنا خوش ہوگا۔ وہی فرماتے ہیں کہ بہت خوب تھا، یعنی بڑی لذت بخش اور بڑا لذت بخش تھا اور بہت ہی مبارک تھا۔ تو اس حدیث سے دیکھیں معانقہ کرنا ثابت ہے، اور جو دوسری حدیث تھی اس میں منع کیا گیا ہے۔ تو شارحین حدیث نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ منع وہاں پر ہے جہاں فتنے کا اندیشہ ہو۔ اب جیسے کوئی نوجوان لڑکا ہے، امرد ہے اور قریب المراہق ہے، یعنی بالغ ہونے کے قریب ہے، اس سے معانقہ کرنے میں فتنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں جہاں فتنے کا اندیشہ ہو یا کسی کے شک و شبہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور جہاں ایسی بات نہیں ہے تو آدمی کیا کر سکتا ہے؟ گلے بھی مل سکتا ہے اور معانقہ بھی کر سکتا ہے، بوسہ بھی لے سکتا ہے پیشانی کے اوپر۔ ابھی حدیث آ رہی ہے آگے، اس کو بھی دیکھیے آپ۔ اچھا، بوسہ لینا ہم لوگوں میں بالکل نہیں ہے۔ اگر کسی کو بوسہ لے لیا جائے تو وہ سمجھے گا کہ یہ بہت بڑا آدمی کیا ہے، بہت بے وقوف آدمی، گنہگار آدمی ہے، جبکہ اہل عرب میں کثرت سے اس کا رواج ہے۔ آپ جو حضرات جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا بھی ہوگا، اور جو نہیں گئے ہیں تو جائیں گے تو دیکھ لیں گے۔ ماشاءاللہ جانے والے ہیں بھی انوار صاحب، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بلا لے۔ تو جب کسی کے سننے کا ہوتا ہے کہ ایک صاحب جا رہے ہیں تو اندر دل میں بہت تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی بلا لیجیے۔ تو وہاں پر عربوں کو دیکھا ہے کہ جب بھی معانقہ کرتے ہیں تو بوسہ لیتے ہیں، اکثر ہوتا ہے ایسا، بوسہ لیتے ہیں پیشانی کے اوپر، جب ملیں گے تو بوسہ لیں گے۔ اس سے محبت کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن یہی ہے کہ ہم لوگوں کے یہاں یہ سسٹم نہیں ہے، ابھی کسی کو بوسہ لیجیے تو وہ پتہ نہیں کیا سوچنے لگے۔ تو ایسا نہیں کہ بوسہ صرف بیوی کے لیے ہے، بوسہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیتے تھے، صحابہ کرام کا یہاں پیشانی پر، دونوں بھاؤں کے درمیان یہاں پر لیا کرتے۔ تو جب فتنے کا اندیشہ نہ ہو اور کسی کے شک و شبہ میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو تو گلے بھی ملا جا سکتا ہے اور بوسہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ دوسری حدیث دیکھیے، عن الشعبی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلقى جعفر بن ابی طالب فالتزمه وقبل ما بین عینیہ، رواہ ابو داود۔ امام شعبی یہ تابعی سے مرسلاً روایت ہے۔ امام شعبی کون ہیں؟ تابعی ہیں۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہے اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، اسے کیا بولتے ہیں؟ تابعی بولتے ہیں۔ اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، تو یہ تابعی ہیں، مطلب انہوں نے صحابی کی زیارت کی ہے، اللہ کے نبی کی زیارت نہیں کی، تو انہیں تابعی کہتے ہیں۔ تو امام شعبی یہ بہت بڑے امام، حدیث کے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں۔ ان سے مرسلاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر ابن ابی طالب کا استقبال کیا جب وہ حبشہ سے واپس آئے۔ حبشہ پہلی ہجرت مسلمانوں کی کہاں ہوئی ہے؟ حبشہ، اور دوسری ہجرت مدینہ ہوئی ہے۔ تو حبشہ سے جب واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر ابن ابی طالب کا استقبال کیا اور آپ ان سے لپٹ گئے، یعنی آپ نے معانقہ کیا، گلے ملے، اور دونوں آنکھوں کے بیچ میں ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، یہاں پر دونوں آنکھوں کے بیچ میں پیشانی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ما رأيت احدا كان اشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كانت اذا دخلت عليه قام اليها فاخذ بيدها فقبلها واجلسها في مجلسه وكان اذا دخل عليها قامت اليه فاخذت بيده فقبلته واجلسته في مجلسها، رواہ ابو داود۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو شکل و صورت اور سیرت و عادت اور چال ڈھال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ مشابہ ہو صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے. یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان سب چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھی. کس چیز میں؟ شکل و صورت کے اندر بھی، سیرت و عادت کے اندر بھی، چال ڈھال کے اندر بھی. جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ جوش محبت سے کھڑے ہو کر ان کی طرف بڑھتے اور ان کا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں لے لیتے اور پیار سے اس کو چومتے. جب بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب رشتہ ہو چکا تھا تو جب وہاں سے آتی اپنے گھر تو پیار اور محبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے. یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت ہے. اب ذرا دیکھیں کہ بیٹی اگر سسرال چلی جائے اور بیچاری کبھی میکے آتی ہے تو باپ کو یہ چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا کیا کریں؟ استقبال کریں اور کیا کریں؟ اس کے ہاتھ کو بوسہ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ ان کا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں لے لیتے اور پیار سے اس کو بوسہ لیتے اور اپنی جگہ پر ان کو بیٹھاتے. جہاں پر آپ بیٹھے ہوتے ان کو لا کر کے اپنی جگہ پر بیٹھاتے ہیں. اور یہی ان کا دستور تھا، یعنی یہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بھی دستور تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے جاتے تو وہ آپ کے لیے کھڑی ہو جاتی اور آپ کا دستے مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیتی، اس کو بوسہ لیتی اور اپنی جگہ پر ان کو بیٹھاتی. یہ بیٹی اور باپ کے درمیان جو محبت ہے اس کا اظہار ہے. تو ان روایات سے یہ بات واضح دلیل ہے کہ محبت اور اکرام کے جذبے سے معانقہ یعنی گلے ملنا اور تقبیل یعنی ہاتھ یا پیشانی وغیرہ چومنا جائز ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے. اس لیے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اس میں منع کیا گیا ہے کہ معانقہ اور تقبیل سے یعنی بوسہ لینے سے وہ منع کیا گیا ہے تو اسی پر محمول ہے کہ جب بوسہ لینا یا معانقہ کرنے میں کسی فتنے کا اندیشہ ہو، کسی برائی کا اندیشہ ہو یا کسی کے شک و شبہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں وہاں پر نہیں کیا جائے گا، اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو کر سکتے ہیں. اب یہاں سے ملاقات یا گھر یا مجلس میں آنے کے لیے اجازت کا بیان. کسی سے ملاقات اور آپ کسی کے گھر جائیں تو کیسے آپ اجازت لیں اس کا بیان یہاں سے آپ کے سامنے ہوگا اور احادیث پیش کی جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ جب کسی سے ملاقات کرنے کے لیے یا اس کے گھر یا اس کی مجلس میں کوئی جانا چاہے تو سب سے پہلے سلام کریں. سب سے پہلے کیا کریں؟ سلام کریں. انہیں کہ دروازہ پیٹیں اور کیا بولیں ہم باہر کھڑے ہیں، نہیں، پہلے کیا کریں؟ سلام کریں. اور سلام کرنے کے بعد اجازت مانگے، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ایسے نہیں کہ دھڑلے سے گھس جائے، اجازت مانگے تب داخل ہو سکتا ہے کہ کوئی گھر میں ایسی حالت میں ہو کہ اس میں آپ نہ دیکھنا چاہیں. اپنے گھر میں جانے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے. حدیث آگے آ رہی ہے. تو پہلے سلام کرے اور پھر اس کے بعد اجازت مانگے. دیکھیں کتنا پیارا طریقہ اسلام کا ہے کہ اپنے گھر کے اندر بھی آدمی جائے تو گھر کے ہر فرد کا کتنا احترام ہے، اس کی کتنی رسپیکٹ ہے اسلام کے اندر. ایسا نہیں کہ اپنا بھی گھر ہے تو ہم دروازہ کھولتے ہوئے گھسے چلے جا رہے ہیں. جوان بیٹی ہے اور جوان جو ہے اور ماں ہے اور بھی وہاں پر لوگ رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر ہم اجازت لے کر داخل ہوں تو کبھی ایسی صورت پیش نہیں آئے گی کہ اس سے ہم کو شرمندگی. ٹھیک ہے، اس کے بغیر ہرگز اچانک داخل نہ ہو. معلوم نہیں کہ وہ اس وقت کس حال اور کس کام میں ہو، ممکن ہے کہ اس وقت اس کے لیے ملنا مناسب نہ ہو.
عن کلدۃ بن حنبل ان صفوان بن امیہ بعثہ بلبن وجدایۃ وضغابیس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بأعلی الوادی قال فدخلت علیہ ولم اسلم ولم استأذن فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فقل السلام علیکم اادخل رواہ الترمذی و ابو داود۔ یہ حدیث امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور امام ابو داود نے بھی روایت کیا ہے۔ کلدہ ابن حنبل، یہ روایت ان سے روایت ہے کہ ان کے اخیافی بھائی صفوان ابن امیہ، یہ صفوان ابن امیہ کون ہیں؟ یہ صفوان ابن امیہ مشہور دشمن اسلام اور دشمن رسول امیہ ابن خلف کا بیٹا، امیہ ابن خلف جو مشہور دشمن اسلام تھا، ایک گھوڑا پالے ہوئے تھا اور یہ کہتا تھا، اس کو خوب کھلاتا پلاتا تھا کہ میں اسی گھوڑے پر سوار ہو کر کے نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو کہتا تھا میں اسی گھوڑے پر سوار ہو کر کے تم کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ، اور اسی طریقے سے سب سے کہا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے تھے اور کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ ایک دن اسی طریقے سے پھر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ چنانچہ جب غزوہ اس میں غزوہ بدر کے اندر یا غزوہ احد میں دونوں میں سے کوئی ایک کے اندر جب سامنا ہوا تو وہ جو ہے چھپتا پھرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ آج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے مجھے قتل کر دیں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں قتل کریں گے؟ تو کیا انہوں نے کہا ہے کہ میں ہی تجھے قتل کروں گا؟ اتنا اس کا ایمان اللہ کے نبی کے اوپر تھا۔ اور چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے اور وہ حملے کے ارادے سے تیزی سے بڑھتا چلا آ رہا تھا، تو سوچا کہ قتل کرنے سے پہلے لاؤ ہم قتل کر دیں، کہیں ہم کو قتل نہ کر دیں۔ بڑھا چلا آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دشمن بڑھا چلا آ رہا ہے حملے کے ارادے سے، تو آپ نے ایک صحابی کے ہاتھ سے نیزہ لے کر کے اس کو ایسے مارا، اور وہ دور تھا تو نیزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے گردن سے ہلکا سا چھوتے ہوئے نکل گیا، ہلکی سی خراش آ گئی اس کا، بس کہیں اندر نہیں گھسا بس۔ اب اس کے وجہ سے وہ گھوڑے سے گرا اور لڑکتا ہوا گرا، کئی مرتبہ گرا اور چلانے لگا، اتنا چلاتا تھا کہ لوگوں نے ابو سفیان اس کو شرم دلاتا تھا۔ ابو سفیان جو اس وقت جو ہے کفار مکہ کے اس کے سردار تھے، تو کہتے تھے کہ شرم کرو، تو ہلکی سی خراش کی وجہ سے اتنا روتے ہو، اتنا چلا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جانتے ہو کس نے مارا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے، اور انہوں نے مکہ میں کہا تھا کہ میں ہی تجھے قتل کروں گا، خدا کی قسم اگر اس کے بعد وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ یہ ایمان کس کا ہے؟ ایک کافر کا ایمان۔ آج مسلمانوں کا ایمان اللہ کے نبی کی حدیث پر ایسا نہیں ہے جتنا کہ اس وقت کافروں کا ایمان ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ اسی طریقے سے وہ چلاتے ہوئے اسی درد کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا اور وہ مر گیا۔ یہ ان کے بیٹے ہیں، کون؟ اس حدیث، یہ جو حدیث جن سے مروی ہے صفوان ابن امیہ، یہ ان کے بیٹے ہیں، مسلمان ہوئے۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، سنیے۔ کلدہ ابن حنبل سے روایت ہے کہ ان کے اخیافی بھائی کسے کہتے ہیں؟ ماں شریک بھائی کا مطلب ابا نے ماں شریک بھائی، یعنی باپ دو ہیں لیکن ماں ایک ہی، یعنی ایک ابا کا انتقال ہو گیا، پھر انہوں نے دوسرے سے نکاح کیا، پھر اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا، تو یہ دونوں اخیافی بھائی ہیں۔ یہ دونوں کون سے بھائی ہیں؟ اخیافی کا مطلب ہوتا ہے ماں شریک، یعنی دونوں کی ماں ایک ہی ہے، تو یہ ان کے اخیافی بھائی ہیں۔ صفوان ابن امیہ نے ان کو دودھ اور ہرنی کا ایک بچہ اور کچھ کھیرا، اب عرب کا موسم بہت گرم ہوتا ہے تو وہاں ٹھنڈی چیزیں، کھیرا وغیرہ بہت اچھا لگتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے تحفے میں بھیجا، کیا بھیجا؟ دودھ بھیجا، ہرنی کا ایک بچہ بھیجا اور کچھ کھیرے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔
یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی مکہ کے بالائی حصہ میں تھے. جو مکہ ہے مکہ کے اوپری حصے میں، بالائی مطلب اوپری حصہ. اور یہ غالباً اس وقت کا واقعہ ہے جب فتح مکہ ہوا ہے. فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بالائی حصہ میں تھے، اور وہ اس وقت اسے معلا کہتے ہیں. اس وقت اس کا نام کیا ہے؟ معلا ہے. وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ کہتے ہیں، کلدہ کہتے ہیں کہ میں یہ چیزیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، اور نہ میں نے پہلے سلام کیا نہ حاضری کی اجازت چاہی، بس یوں ہی لے کر کے داخل ہو گیا، سلام نہ اجازت مانگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو نصیحت بھی فرماتے تھے، اور دوسرے عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر بھی صحابہ سے اس کو کرواتے تھے تاکہ ان کے دل و دماغ میں اچھی طرح محفوظ ہو جائے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے نہ تو سلام کیا نہ حاضری کی اجازت چاہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ، یعنی دروازے سے پہلے باہر نکلو، یا خیمہ تھا تو خیمے سے باہر نکلو، واپس جاؤ، اور قاعدے کے مطابق پہلے سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر اجازت مانگو. ادخلو عربی میں کیسے بولیں گے اگر آپ کو اجازت لینا ہوگا؟ ادخلو. اور انگلش میں may I come in sir، may I come in sir. اور اردو میں کیا میں آ سکتا ہوں؟ اس طرح اجازت لے لیجئے گا. تو خیر آپ کو جہاں جس زبان میں اجازت لینا ہے. تو عربی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم ادخلو، سلام کرو اور پھر پوچھو کیا میں داخل ہو سکتا ہوں، یہ کہہ کر کے اجازت مانگو پھر داخل ہو. یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان کو عمل بتایا، داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے، پہلے سلام کرے پھر اجازت لے، اور عملی طور پر اس کو کروایا بھی. پھر انہوں نے ایسے ہی کیا، پھر باہر گئے اور سلام کیا اور اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آ جاؤ، تب وہ اندر داخل. یہ اسلامی طریقہ ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے. یہ ہونا بھی چاہیے کہ آپ کہیں پر بھی جائیں تو آپ سلام کریں اور سلام کے بعد اجازت طلب کریں، اور پھر اس کے بعد. اور یہ 3 مرتبہ ہے. بھی آگے حدیث آ رہی ہے، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ. تیسری مرتبہ میں بھی اگر جواب نہ ملے تو آپ خود سے بغیر ناراض ہوئے واپس چلے جائیے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آ رہا ہے کہ آپ ایک صحابی کے گھر پر گئے، 3 مرتبہ سلام کیا، تینوں مرتبہ جواب نہ ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے. آگے حدیث آ رہی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے کیا؟ ہم لوگ کس کھیت کے مولی ہیں؟ ابھی ہم لوگ اگر جائیں 1 مرتبہ کھٹکھٹائیں، 2 مرتبہ نہ دروازہ کھلیں تو ناراض ہو جائیں گے. ناراض ہو جائیں گے کہ بھائی یہ تو دیکھو دروازہ ہی نہیں کھولتے ہیں. بھائی اس وقت کیا معمول ہے؟ سونے کا معمول ہے، اٹھنے کا معمول ہے، کیا معمول ہے؟ ہم کو بہت اچھا لگا. ابھی بھی آپ جائیے، آپ پتہ نہیں مولانا رہتے ہیں کہ نہیں، اس میں فیروز شاہ پور کے مولانا ابوالبشر صاحب. مولانا ابوالبشر صاحب بہت پائے کے عالم ہیں اور کئی حضرت کی کتابیں ہیں. تو یہ حسن کالج والی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے. اب بیمار ہیں، پتہ نہیں اب پڑھاتے ہیں کہ نہیں. تو ایک چھوٹا سا حجرہ ہے، وہاں پر ایک بورڈ لگوایا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے استیزان کا مسئلہ، مسئلہ استیزان یعنی اجازت لینے کا مسئلہ. اور پھر نیچے لکھا ہوا اردو کے اندر کہ وہاں پر دروازہ بند رہتا ہے اور اندر رہتا ہے. جب بھی کوئی آئے، ایک تو یہ کہ ملنے کا وقت صرف عصر سے مغرب تک ہے، اس کے علاوہ کوئی صاحب ملنے کی زحمت نہ فرمائے. دوسرے یہ کہ جب کوئی آئے تو سب سے پہلے سلام کرے اور سلام کے بعد یہ کہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں. جواب نہ ملے تو پھر دوسری بار سلام کرے اور پھر پوچھے، اجازت لیں. پھر تیسری مرتبہ ایسا کرے. اگر تیسری مرتبہ بھی جواب نہ ملے تو بغیر ناراض ہوئے چلے جائیے، ناراض بھی نہ ہوئیے. یہ اسلام کا ایک اہم باب ہے استیزان، جس سے اکثر لوگ ناواقف ہیں اور واقف بھی ہیں لیکن پھر بھی عمل نہیں کرتے ہیں. اکثر دیندار حضرات بھی عمل نہیں کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کتنی اہمیت کے ساتھ اس پر صحابہ سے عمل کروایا ہے. اس لیے ہم لوگ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اسے زندہ کریں گے، اس عمل کو، اللہ کے نبی کی سنت کو ہم زندہ کریں گے. اب سنیں حدیث.
عن عطاء بن يسار أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أستأذن على أمي فقال نعم فقال الرجل إني معها في البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها فقال الرجل إني خادمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها أتحب أن تراها عريانة قال لا قال فاستأذن عليها رواہ مالک مرسلا۔ عطا ابن یسار تابعی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے بھی پہلے اجازت طلب کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب جانا ہو تو پہلے اجازت لو۔ تو انہوں نے پوچھا کیا میں اپنی اماں کے پاس جانے کے لیے بھی اجازت لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ماں کے پاس جانے کے لیے بھی اجازت لو۔ اس شخص نے عرض کیا میں ماں کے ساتھ ہی گھر میں رہتا ہوں، ہم ہیں ہماری اماں ہیں، تب بھی اجازت لیں؟ انہوں نے کہا میں ماں کے ساتھ ہی گھر میں رہتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ میرا گھر کہیں الگ نہیں ہے، ہم ماں بیٹے ایک ہی گھر میں ساتھ میں رہتے ہیں، تو کیا اس صورت میں بھی ہم اجازت لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اجازت لے کر ہی جاؤ۔ اس شخص نے عرض کیا کہ میں ہی اس کا خادم ہوں، یعنی ان کے سارے کام کاج میں ہی کرتا ہوں، ان کی خدمت میں ہی کرتا ہوں، اس لیے بار بار جانا ہوتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں ہر دفعہ اجازت لے کر کے جاؤں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں اجازت لے کر ہی جاؤ۔ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ ان کو ایسی حالت میں دیکھو کہ وہ برہنہ ہو؟ کیا تم پسند کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا، اس شخص نے عرض کیا یہ تو میں ہرگز پسند نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اجازت لے کر ہی جاؤ۔ کیا پتہ چلا آپ ایسی حالت میں گھر میں داخل ہوں کہ اس میں جو ہے کوئی ایسی حالت میں ہو کہ آپ دیکھنا پسند نہ کریں، اس لیے اجازت لینے میں کیا جاتا ہے؟ بھئی اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور اجازت لینے کا بھی کچھ طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ تو کہہ دیں کہ بعض مرتبہ کھنکھار دیں، کسی مرتبہ آپ نے کھانس دیا زور سے، لگ گیا کہ ہاں کوئی آ رہا ہے، تو بھی انسان کیا کر لیتا ہے اس کے بعد کچھ توقف کر کے جائیں، یہ نہیں کہ بس کھنکھارے کھٹ سے گھس گئے اندر، تھوڑا موقع تو دیں، تھوڑا موقع تو دیں ان کو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں بہتر ہے کہ آپ کہہ دیں استأذن ادخلوا may I come in، آپ یہ بھی بول سکتے ہیں اور اردو میں بول سکتے ہیں کیا میں اندر آ سکتا ہوں، اور یہ بھی نہیں کر سکتے بڑا لمبا چوڑا آپ کی زبان ہلانا بہت بھاری ہو رہا ہے تو کم سے کم اتنا زور سے نہ کھانسیے گا کہ آپ کو کھانسی آنے لگے، ہاں مطلب یہاں تھوڑا سا رک جائے، یعنی اندر اطلاع کر دے کسی طریقے سے، کھانس کر کے اطلاع کر دے، دروازہ کھٹکھٹا کر کے کر دے، بتا دے، یا کچھ بول دے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہاں صاحب آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر تھوڑا سا توقف کر کے تب داخل ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اجازت لینے سے پہلے سلام نہ کرے اس کو اجازت نہ دو۔ کیا ہلو ہم اجازت مت دو اس کو، تم ہو چاہے پرائم منسٹر ہو چاہے سی ایم ہو، پہلے سلام کرو، اسلام پہلے ہے تم بعد میں ہو، اللہ کے نبی کا حکم سب سے اوپر ہے، اس لیے کوئی یہ نہ چھوٹے کہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے سلام کرنے سے۔ سلام کرنے والا تکبر سے بری ہے، جو پہلے سلام کرتا اس کو زیادہ نیکیاں ملتی ہیں، اس لیے کیا کرو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم سے اجازت لے اور سلام نہ کرے، سلام کیے بغیر اجازت لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تأذنوا، اس کو اجازت مت دو، لمن لم یبدأ بالسلام، جو سلام پہلے نہ کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنی سلام کی کتنی اہمیت اسلام کے اندر ہے، یعنی پہلے اسلامی طریقہ یہ ہے کہ پہلے سلام کریں اور پھر اس کے بعد اجازت طلب کریں، اور یہ سلام کرنا اسلامی شعار بھی ہے، تو اس لیے اور اس سے اسلامی اخوت اور للہ رشتے کا اظہار بھی ہو جاتا ہے۔
عن ربعي بن حراش قال جاء رجل فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أألج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رواہ ابو داود۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور انہوں نے حاضری کی اجازت چاہی اور سلام نہیں کیا۔ آئے اور باہر سے کیا کہا؟ اعلیجو، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اعلیجو، کیا میں آ جاؤں؟ سلام علیکم نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خادم تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے فرمایا کہ پہلے اس کے پاس جاؤ اور اسے اجازت طلب کرنے کا طریقہ بتاؤ، کہ پہلے کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں پھر اجازت لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے اور زور سے کہا کہ آواز ان تک بھی جا رہی تھی جو باہر کھڑے تھے۔ آپ نے اپنے خادم کو بلایا، کہا جاؤ اور ان کو اجازت طلب کرنے کا طریقہ بتاؤ اور اس سے کہو کہ وہ یوں کہے السلام علیکم ادخلو، پہلے سلام کرے پھر اجازت طلب کرے۔ یہ بات خود انہوں نے سن لیا جو باہر کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ان تک پہنچ گئی اور انہوں نے خود سن لیا۔ جب سن لیا تو انہوں نے ان کے جانے سے پہلے، خادم کے جانے سے پہلے ہی کہا السلام علیکم ادخلو۔ جو باہر کھڑے تھے ان تک آواز پہنچ گئی تھی تو انہوں نے زور سے کہا السلام علیکم ادخلو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آ جاؤ آ جاؤ، وعلیکم السلام، آ جاؤ آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنے کی اجازت دے دی اور وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ پھر جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب دیکھیں ایک لمبی حدیث ہے، اس لمبی حدیث کو میں نہیں پڑھوں گا۔ وہ جو بتایا نا کہ 3 مرتبہ اگر نہ ملے تو پھر واپس آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کے فرزند قیس ابن سعد رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے گھر پر تشریف لائے اور آپ نے قاعدے کے مطابق باہر سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے سلام کرنا ہے اور جواب کا انتظار کرنا، جواب ملے پھر اس کے بعد اجازت طلب کرنا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے والد جو تھے سعد ابن عبادہ، ان کے والد کا نام ہے رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ آپ کے سلام کا زور سے جواب دیتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور اندر تشریف لانے کے لیے کہتے کہ آئیے آئیے آئیے، تو انہوں نے بہت دھیمی آواز سے کہا وعلیکم السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز نہیں سنی ان کی، آپ نے تھوڑی دیر انتظار کیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تو میں نے کہا، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا سے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر تشریف لانے کے لیے کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ تو میرے والد نے فرمایا کہ بولو مت، خاموش، ایسے ہی رہنے دو تاکہ آپ بار بار ہمارے لیے سلام فرمائیں اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ ملے۔ کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام دعا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر اللہ کی سلامتی، اور نبی اگر سلام بھیجے تو اللہ کی سلامتی نہیں ہوگی۔ تو یہ دھیرے سے جواب دیے کہ پھر اللہ کے نبی سلام کریں گے، پھر تیسری مرتبہ تو 3 مرتبہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، تو یہ دھیرے سے جواب دیتے تھے۔ تو جو ان کے صاحبزادے انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے اور ابا بیٹھے ہوئے ہیں، ارے ان کو تو دوڑ کر کے بلانا چاہیے، کیا مسئلہ ہے، بیچارے پریشان، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پھر اسی طرح دھیرے سے سلام کا جواب دیا وعلیکم السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نہیں سنا، پھر تیسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد بھی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوئی جواب آپ نے نہیں سنا، تو آپ واپس لوٹنے لگے، واپس ہو گئے آپ، اور واپس کچھ دور گئے تھے
کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جلدی سے کھڑے ہوئے دروازہ کھولے، دیکھے کہ جا رہے، دوڑتے ہوئے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیچھے پیچھے، اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کا سلام سن رہا تھا اور جان بوجھ کر کے میں دھیرے سے جواب دے رہا تھا تاکہ آپ بار بار ہمارے لیے سلام فرمائیں اور ہمیں اس کی برکتیں حاصل ہوں۔ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو زبان سے بے تکے الفاظ نکالیں گے اور پھر جوتا ہوتا اس کے آگے۔ سنیے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا آپ بار بار ہمارے لیے سلام فرمائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کہا، نہیں، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر لوٹ کر کے آئے واپس۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ آپ کے غسل کے انتظام کیا گیا اور آپ نے غسل فرمایا۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر دی۔ وہ چادر جو تھی وہ زعفران یا ورس کے رنگ سے رنگی ہوئی تھی۔ ورس ایک قسم کا پھول ہوتا ہے کہ اس کا بھی جو رنگ ہوتا ہے وہ زعفران کی طرح ہوتا ہے۔ تو اس زمانے کے اندر پینٹنگ وغیرہ نہیں تھی، تو پھول کو لوگ پانی میں بھگا دیا کرتے تھے اور اسی پانی میں جب اس کا رنگ اتر جاتا تھا تو اسی سے چادر وغیرہ رنگتے تھے۔ ایسی عورتیں کیا کرتی تھیں۔ اب تو سب فیشن کا دور آ گیا، یہ ساری چیزیں تو صرف سننے کے لیے رہ گئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غسل فرما لیا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے آپ کو ایک چادر دی، جو چادر زعفران یا ورس سے رنگی ہوئی تھی، جسے آپ نے استعمال کے طریقے پر باندھ لیا۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کے اس طرح دعا فرمائی، اللہم اجعل صلواتک ورحمتک علی آل سعد، اے اللہ اپنی خاص نوازشیں اور رحمتیں فرما سعد کے گھر والوں پر۔ یہ آپ نے دعا دی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے کچھ کھانا تناول فرمایا۔ پھر جب آپ نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو میرے والد سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے سواری کے لیے اپنا حمار پیش کیا، گدھا۔ سواری کے لیے خچر پر بھی سواری ہوتی تھی، حمار پر بھی ہوتی تھی، گھوڑے پر بھی ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو انہوں نے اپنی سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی کہ آپ اس پر بیٹھ کر کے جائیں اپنے جہاں جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا حمار پیش کیا، جس کی کمر پر چادر کا گدا بنا کر رکھا ہوا تھا، اور مجھ سے فرمایا، یعنی جو اپنے ان کے صاحبزادے تھے حضرت سعد رضی اللہ، ان سے فرمایا کہ مجھ سے فرمایا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر جائیں گے تو حمار لے کر کے تم واپس آ جانا۔ میں آپ کے ساتھ ساتھ چلا، آپ تشریف رکھے ہوئے تھے اور میں پیدل۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ آپ نے کیا کہا؟ تم بھی میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ تو میں نے معذرت کر دی اور سوار نہیں ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں، مجھے معاف فرمائیے، ہاں میں نہیں سوار ہوں گا۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا یا تو میرے ساتھ تم بھی سوار ہو جاؤ یا پھر واپس چلے جاؤ۔ اگر چلنا ہے میرے ساتھ تو ایسا نہیں کہ تم کیا ہے پیدل چلو اور میں سواری پر چلوں، تم بھی میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، اور اگر نہیں سوار ہونا ہے تو گھر واپس چلے جاؤ۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شفقت ہے، کتنی رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں آپ کے ساتھ سوار ہو کر چلوں، مجھے یہ گوارا نہیں ہوا، اور سوار نہیں ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یا تو چلنا ہے تو ساتھ میں سوار ہو ورنہ واپس ہو جاؤ، تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کے ساتھ سوار ہوں، اور میں واپس ہو گیا، میں گھر واپس آ گیا، لیکن سوار نہیں ہوا۔ وہاں کیف اس حدیث سے بہت سی چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب کسی کے یہاں ملاقات کے لیے جائے تو پہلے السلام علیکم، سب سے پہلے سلام کرنا ہے، اور سلام کر کے پھر اندر آنے کی اجازت مانگنا ہے۔
اور جب کوئی جواب نہ ملے تو دوسری مرتبہ، اور جب پھر دوسری مرتبہ جواب نہ ملے تو تیسری دفعہ السلام علیکم کہہ کر کے اجازت مانگے، اور بالفرض اگر تیسری دفعہ بھی جواب نہ ملے تو پھر واپس ہو جائے۔ یہی حکم موبائل کا بھی ہے، یہی حکم موبائل کا بھی ہے۔ اب بتائیے، ابھی پرسوں کی بات ہے، ایک صاحب کا فون آیا کہ صبح نکل کی بات ہے، نماز پڑھ کر کے آئے تھے، میں تھوڑا حصہ لیٹا تو فون آیا کہ عقیقہ کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا ابھی ہم اسکول جانے لگیں گے، عقیقہ کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد موبائل میں نے وہ کر دیا سائلنٹ۔ اب اس کے بعد فون پہ فون، آدھا گھنٹے 1 گھنٹہ ہوا ہوگا، دیکھا میں 8 مرتبہ لگاتار فون، 8 مرتبہ۔ یہ اس کے بھی آداب میں سے یہ ہے کہ کسی آدمی کو فون کرنا ہے تو 3 مرتبہ لاسٹ ہے، اور 1 مرتبہ میں بھی 8 مرتبہ رنگ بجتی ہے، تو 2 مرتبہ بھی بہت ہے۔ خیر کوئی بہت ذاتی ہی پر اگر تل جائے ایک دم کہ نہیں آپ آج اٹھوا ہی کے چھوڑیں گے، 3 مرتبہ۔ ہم تو 1 بار سے زیادہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ آدمی مشغول ہوگا، کسی کام میں ہوگا، ہو سکتا ہے ٹوائلٹ میں گیا ہو سکتا ہے بھائی وہ کھانا وانا کھا رہا ہو سکتا ہے کہ موبائل سائلنٹ پر، خود ہی دیکھیں گے تو کریں گے۔ 1 مرتبہ زیادہ میں نہیں کرتا، میں نے اپنا اصول یہ بنایا ہوا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ بتاتے ہیں کہ 3 مرتبہ لاسٹ ہے، یہ 3 مرتبہ حد ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ حدیث ہے، آج سن لیجئے۔ اتنی دیر سے جو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، 3 مرتبہ اجازت مانگی، نہ ملی تو پھر واپس۔ 3 مرتبہ سے زیادہ فون نہیں کرنا ہے، 3 مرتبہ سے زیادہ فون کر کے پریشان نہیں کرنا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کسی کام میں مشغول ہوں گے یا کسی ضروری چیز کے اندر ہوں گے، جب وہ خود ہی دیکھیں گے تو ہم کو لوٹائیں گے۔ تو اس لیے ہم نے اپنا معمول تو 1 ہی مرتبہ کا بنایا ہے، اور مسئلہ یہ بتاتے ہیں کہ 3 مرتبہ زیادہ سے زیادہ آپ فون کے اگر کسی کو کرنا ہو تو کریں، لیکن 3 مرتبہ سے زیادہ نہ کریں۔ بہت سی چیزیں اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے 3 مرتبہ سلام کرنا، اس کے بعد واپسی کا ارادہ کر لینا، اور اس سے زیادہ کسی کو پریشان نہ کرنا۔ بہت سے لوگ جاتے ہیں تو دروازہ پیٹتے ہی رہتے ہیں بہت دیر تک، تو اس طریقے سے پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات اس کے اندر اور آئی ہے کہ آپ نے غسل کے بعد جو چادر لپیٹی ہے وہ زعفران یا ورس سے رنگی ہوئی تھی، جبکہ ایسی چادر جو گیروا کلر کی ہو، گیروا رنگ سمجھ رہے ہیں، اس کا خالص گیروا، مطلب اس میں ملاوٹ نہ ہو، دھاری واری ہو تو اس کی بات نہیں ہے، خالی گیروا ہی گیروا زعفران، تو وہ مرد کے لیے استعمال کرنا منع ہے۔ ایسا کپڑا بھی مرد کے لیے استعمال کرنا منع ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یہ چادر پہنی؟ جب خود منع ہے تو آپ نے کیسے پہن لیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے وہ ابتدائی زمانے کا ہے، ممانعت جو وارد ہوئی ہے وہ بعد میں وارد ہوئی ہے۔ جیسے نماز کا حکم بعد میں آیا، اسی طریقے سے روزے کا حکم مدینہ کے اندر ہوا، نماز مکہ میں فرض ہوئی تو روزہ مدینہ میں فرض ہوا۔ تو اسی طریقے سے بتدریج یعنی دھیرے دھیرے اسلام کے احکام نازل ہوئے ہیں۔ ایسے نہیں ہوا کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آج ہی چلو سب لوگ نماز شروع کر دو، روزہ رکھنے لگو، شراب حرام، یہ حرام۔ دھیرے دھیرے سب سے پہلے نماز کا حکم ہوا، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جب مدینہ گئے تو روزے کا حکم ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے اور چیزوں کا حکم ہوا۔ شراب کی حرمت 3 دفعہ میں ہوئی ہے، شراب کی حرمت بھی 3 دفعہ میں ہوئی ہے، اور بھی جو احکام نازل ہوئے ہیں تو دھیرے دھیرے نازل ہوئے ہیں۔ تو یہ واقعہ ابھی اس وقت کا ہے جب ابھی اس کی ممانعت وارد نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور یہ بھی اس کا ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی وہ کبھی پہلے رنگی گئی تھی، لیکن بعد میں جب دھو دیا گیا تو اس کا رنگ اتر گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوڑھ لیا۔ کتنے بجے ہے اذان؟ ہاں بس۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔